ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ سامعین محترم، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے، مومنین کرام آپ خیریت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ خالق کائنات ہر انسان کو دکھ اور تکلیف سے محفوظ فرمائے، تمام مومنین و مومنات کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اور تمام مومنین و مومنات کی آرزو نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ جو مومنین و مومنات حج و زیارات کے لیے آرزو رکھتے ہیں ان کی آرزو کو پورا فرمائے۔ جو مومنین و مومنات بے اولاد ہیں، امام زمان کی ولادت کے صدقے ان کی جھولیوں کو آباد فرمائے، ان کی گودوں کو آباد فرمائے۔ تو میرے محترم سامعین، ان دعاؤں کو قبول کرانے کے لیے، ان دعائیں کو سیکھنے کے لیے، ان دعائیں کی حاجت روائی کے لیے آئیں امام سجاد علیہ السلام کے صحیفہ سجادیہ کو پڑھیں۔ صحیفہ سجادیہ کاملہ یا سجادیہ کاملہ صحیفہ، اس کو پڑھیں۔ کس طرح امام نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ لوگوں نے اللہ سے کیسے دعا مانگنی ہے، کیسے اپنے رب سے متصل ہونا ہے، کیسے آپ نے اپنے رب کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ تو آئیں اس چند جملات میں آپ کو میں جو بیان کر رہا ہوں ان کو سنیں، اور کیسے امام نے یہ جملے کہے ہیں۔ فرمایا والحمد للہ الذی اغلق عنا باب الحاجت الا الیہ وکیف نطیق حمدہ ام متا نؤدی شکرہ لا متا۔ فرمایا تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے سوا طلب و حاجت کا ہر دروازہ ہمارے لیے بند کر دیا، تو ہم اس حاجت و احتیاج کے ہوتے ہوئے کیسے اس کی حمد سے عہدے برآہ ہو سکتے ہیں، اور کب اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں کسی وقت بھی اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے ہو، نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم سامعین، آنے والے جملوں میں فرمایا والحمد للہ الذی رکب فینا الآلات البسط وجعل لنا ادوات القبض ومتعنا بارواح الحیات واثبت فینا جوارح الاعمال وغزنا بطیبات الرزق واغننا بفضلہ واغننا بمنہ۔ فرمایا تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے جسموں میں پھیلنے والے اعضاء اور سمیٹنے والے عضلات ترتیب دیے، اور زندگی کے آسائشوں سے بہرے مند کیا، اور کار و کسب کے اعضاء ہوئے اندر وادیت فرمایا، اور پاک و پکیزہ روزی سے ہمارے پرورش کی، اور اپنے فضل و کرم کے ذریعے ہمیں بے نیاز کر دیا، اور اپنے لطف و احسان سے ہمیں نعمتوں کا سرمایہ بخشا۔